السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس طرح ہم اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کو کس طرح بیماریوں سے بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ اس میں سب سے پہلے جو والدین اپنے بچوں کو نظر، جادو اور جناتی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، اسی طرح جو بھی بیماریاں دنیا میں چل رہی ہیں ان سے کس طرح بچے ان بیماریوں سے بچ جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ گھروں کے اندر بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور بچے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور شرعی طریقہ علاج نہیں کرتے اور پھر زیادہ تر دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور دوائیں استعمال کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر کیا ہے اس میں کون کون سے عمل کر کے ہم اپنے بچے کو بیماری سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسن اور امام حسین بچے تھے تو آپ ان بچوں پہ کیا پڑھ کر دم کر رہے ہیں؟ حدیث کے اندر جو دعا آ رہی ہے، فرمایا کہ جب امام حسن اور امام حسین بیمار ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے اوپر یہ کلمات پڑھ کے دم کرتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل سلطان الوہام ومن کل عین اللام ومن کل شر ما خلق۔ یعنی یہ 3 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کرنا، اور پھر یعنی کہ جو بچہ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو تو انہی جو ہے اسی حدیث کو، اسی دعا کو بار بار پڑھ کے دم کرنا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل سلطان الوہام ومن کل عین اللام ومن کل شر ما خلق۔ پھر آپ سن لیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل سلطان الوہام ومن کل عین اللام ومن کل شر ما خلق۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہ یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اب جو بچے پڑھ سکتے ہیں انہیں تو یہ دعا سکھائی جائے، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تو ان پہ ماں باپ کیا کریں کہ ان بچوں کے اوپر جو ہے نا یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ اصل ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے مسئلے بننے کا پتہ نہیں ہوتا، بچے بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، تو اس میں ماں باپ کیا کریں کہ یہ جو دعائیں بتائی ہیں اس کو پڑھ کے بچے پہ دن میں 4-5 دفعہ یعنی کہ اس حدیث کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ اس سے الحمدللہ بچہ بیماری سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ معمولی بیماریاں ہیں کہ جیسے گھر کے اندر کوئی تکلیف پریشانی آ گئی، بچہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو یہ پڑھ کر دم کر دیں تو الحمدللہ بچہ بیماری سے نکل آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پر اثرات جو ہے نا والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو والدین اپنا علاج نہیں کرواتے تو اس سے بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بچے ہمارے پڑھنے کے قابل ہو جاتے، یعنی ایک تو یہ کہ بچے بعض اوقات بچوں پہ جو بیماریاں تھیں والدین کی وجہ سے آتی ہیں، یہ جو والدین کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، یعنی ماں باپ کو یا تو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے یا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے یا جناتی مسائل ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ چیز بچوں پہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ماں باپ کیا کریں، جب اپنا علاج کروائیں گے تو خود بخود بچوں کا علاج ہونا شروع ہوگا، اور پھر والدین کے علاج کرنے سے اپنے ان بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی یہ تو علاج کا طریقہ ہوگا کہ یعنی انسان اپنا علاج کروائے، یعنی یہ علاج اگر ماں باپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر اس علاج کو خوب اچھی طرح سیکھ لیا جائے، اور سیکھنے کے بعد اپنے اوپر اس کو کیا جائے، یعنی جادو نظر جنات کا جو علاج ہے اس میں الحمدللہ یعنی کہ ایک مکمل ترتیب سے علاج ہوتا ہے۔ میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں، یہ رابطہ کرنا چاہیں تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں: 0343 0343 9713 528 0343 9713 528۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یعنی کہ بڑے جو علاج ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو ابتدائی شکل میں چھوٹی صورت میں آتی ہے، اور یا ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہے اور اس سے بچنا ہے۔ لیکن ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اگرچہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا کسی بھی عمر کے ہوں، جوان آدمی ہوں، تو ان میں اس بیماری کو جسم سے نکالنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے اور مکمل علاج کو اپنانا پڑتا ہے، جس سے وہ بدن سے بیماری نکلتی ہے۔ تو جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جائے یعنی کہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس میں آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غیظہ وغضبہ وعقابہ ومن شر خلقہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون۔ پھر سنیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غیظہ وغضبہ وعقابہ ومن شر خلقہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون۔
تو اس بچے کے اوپر کیا کرے، پڑھ کر یہ مطلب کہ دم کرتا رہے، یعنی کہ وہ بچہ اگر اس قابل ہے کہ پڑھنے کے قابل ہے تو بچہ خود یعنی کہ پڑھے، اس کو سکھا دیا جائے، تو بچہ بار بار پڑھ کے یعنی کہ صبح 3 دفعہ پڑھے، یعنی کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ابھی جب بیماری نہیں آئی تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ ان دعاؤں کو صبح اور مغرب کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا۔ اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو والدین کیا کریں، بچوں میں پڑھ لیں، یہ بھی بیماری نہیں اس کے لیے عمل ہے۔ لیکن جب بیماری آ چکی ہے تو اس کی تعداد کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، یعنی کہ چھوٹی معمولی مقدار میں بیماری ہے، 3 سے 7 کر دیا جائے، 11 کر دیا جائے، ان کو پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا جائے، تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ بچہ اس بیماری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عام انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس میں یعنی کہ جیسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم کیا تھا وہ اخلاص، فلق اور ناس تھا، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس تھا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ سے فرمایا کہ جب آپ دم کرنے کے قابل ہوتے یعنی ٹھیک ہوتے تو آپ خود کیا کرتے، فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے، اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تو آپ فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے عائشہ مجھ پہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر۔ تو اس میں عام چھوٹی بیماریوں میں جیسے اگر فرض کہ یہ آپ کو صورتیں نہیں آ رہی، یعنی یہ جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو یاد نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، تو اس میں آپ کیا کریں کہ چھوٹی بیماریوں میں فلق اور ناس پڑھ کے جیسے صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اور اس کے بعد 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے عام یعنی کہ دم کرتے رہیں۔ یہ چھوٹی بیماریوں میں الحمدللہ اس سے مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، بہت تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ نے مکمل ایک ضابطہ سے اس علاج کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کے پھر اپنے اوپر لاگو کرتا ہے انسان تو الحمدللہ پھر وہ جلد ہی بیماریوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسانوں کو سمجھ نہیں ہے، اکثریت کے ساتھ جن جادو نظر کے علاج میں زیادہ تر تویز دھاگے استعمال ہوتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اس علاج کو صحیح طریقے سے جو کرنے والا عالم ہو اس سے علاج کروا کے پھر اس علاج کو سیکھ کے اپنے اوپر جو ہے نا اس کو کرے تو الحمدللہ کچھ وقت کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھی کچھ گزارشات کہ بچوں کا آپ نے علاج کس طرح کرنا ہے، اپنا علاج کس طرح کروانا ہے، اور اسی طرح جو بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، ان کو یاد کروا کے آپ بچوں کو دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔